آسان اردو کلاس میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ میں آشا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دیکھیے، آج آپ نے جو تھمبنیل دیکھ کر ہمارے چینل میں وزٹ کیا ہے، آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ آج میں یہ پوری آشا اور امید کے ساتھ آپ کو دلاسا دلاتا ہوں کہ آپ اگر ہمارے اس سبق کو صحیح سے پڑھ لیں گے، دھیان سے اس کو سمجھ لیں گے، اور جو چیزیں، جو علامات، جو نشانات آپ کو بتائے جائیں گے، ان تمام کو یاد کر لیں گے تو 100% آپ کسی بھی زبان میں مؤنث اور مذکر، میل اور فیمیل کا پہچان آسانی کے ساتھ کر لیں گے۔ دیکھیے، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ مذکر، مؤنث، یہ مؤنث کے علامات ہیں، یہ مذکر کے علامات ہیں۔ مذکر کو انگلش میں میل اور ہندی میں مؤنث کو فیمیل بولتے ہیں انگلش میں۔ یہ دیکھیے، مؤنث ہے، فیمیل۔ یہ جنس ہے، یعنی کیٹیگری، جس کو انگلش میں جینڈر بولتے ہیں۔ دیکھیے سائڈ میں لکھا ہوا ہے جینڈر، یعنی جس کو ہندی میں لنگ بولا جاتا ہے، جیسے لنگ۔ آپ کس لنگ سے آتے ہیں؟ استری لنگ ہے یا پلنگ ہے، یعنی مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ ان کو پہچاننا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو صحیح ڈھنگ سے دیکھ لیں گے تو 100% آپ کیا ہے، صحیح استعمال مذکر اور مؤنث کا کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ویڈیو لوگوں نے بنایا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، اور میں صحیح اور سٹیک ویڈیو آپ کے سامنے بنا رہا ہوں۔ آپ ان تمام علامات کو یاد رکھیے، ضرور بے ضرور آپ ہندی یا کسی اور زبان میں صحیح اور آسانی کے ساتھ مؤنث اور مذکر کو پہچان سکیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ 5 حروف ہیں، یا، نون، سین، تا اور تے اور ٹے۔ جس بھی حرف کے آخر میں آتے ہیں، اکثر و بیشتر یہ جو رول اور نیم بتایا جا رہا ہے، یہ اکثر و بیشتر یعنی 95% پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ مؤنث نہ ہو کر کے مذکر بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کچھ اور چیزیں ہیں جن کو سیدھے اور آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے مہینوں کے نام مذکر ہیں، خواہ وہ کسی بھی مہینے کے نام ہوں، فارسی کے ہوں، ہندی کے ہوں، عربی کے ہوں، انگریزی کے ہوں۔ لیکن جنوری، فروری، مئی، جولائی، یہ کیا مؤنث بولے جاتے ہیں۔ دیکھیے، اس کے علاوہ دنوں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ جمعرات، جس کو ویٹنس ڈے انگلش میں بولتے ہیں، اور ہندی میں کیا بولتا ہے، آپ اس کو کمنٹ کر کے بتائیے۔ شہروں کے بھی نام ہوتے ہیں، جو سٹی ہوتے ہیں، سٹی کے نام بھی، وہ بھی کسی حد تک کیا ہوتا ہے، مؤنث مذکر ہی استعمال ہوتا ہے، خواہ کسی بھی زبان کا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جس کے آخر میں یا معروف ہو، یعنی یہ والی یا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والی یا اسکرین پر بھی آپ کا رہا ہے، یہ والی یا، تو اس کو کیا ہے، مؤنث بولا جاتا ہے۔ جیسے دہلی ہے، ممبئی ہے۔ لیکن اجودھیا اور گیا یہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ دیکھیے، اب ہم ان کو آسانی کے ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیے، یہ لکھا ہوا ہے آپ کے اسکرین پر، یا معروف۔ اس کو تھوڑا الگ کر کے ہم پیچھے ہٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ لائٹ چلی گئی ہے، دیکھیے دشواری ہو رہی ہے، دشواری ہو گئی، لائٹ آئی، تھوڑا آپ پریشان نہ ہو، میں صحیح کرتا ہوں ابھی۔ جی، آپ تھوڑا پریشان نہ ہو، میں صحیح کر رہا ہوں۔ جی، اب ایگزام کے ساتھ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ادھارن دیتے ہوئے۔ دیکھیے، لکھا ہوا ہے یا، یعنی جس بھی حرف کے آخر میں یا ہوگی تو وہ حرف کیا ہے، مؤنث ہوگا۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے لڑکی، بیوی، تو بولیں گے میری لڑکی، میری بیوی، دادی، شادی، میری شادی ہوئی۔ لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جو سائٹ میں لکھا ہوا ہے، اس یا کو، یہ جو یا ہے، اس کو یا معروف بولتے ہیں۔ جیسے جی لکھا ہوا ہے، تھوڑا میں زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ دکھے۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے ادھر، جی، گھی، دہی، پانی، ہاتھی، یہ کیا ہے، یہ مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ مذکر ہے۔ دیکھیے، اب کہا گیا کہ جس حرف کے آخر میں نون ہو، وہ حرف بھی کیا ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے نون ہے، جیسے جان ہے، میری جان، میری زبین، میری زبان۔ پان اور مہمان استثناء ہے۔ دیکھیے، اسی طرح بتایا گیا کہ جس حرف کے آخر میں سین ہو، وہ بھی مؤنث ہوتا ہے۔ جیسے سانس، جنس، آس،
पास बोलेंगे मेरी सांस, ठीक है। इसी तरह जिस हर्फ के आखिर में ता हो, ता, ये वाली ता, तो वो भी क्या है, मुअन्नस बोला जाता है, जैसे औरत, इज़्ज़त, शफ़क़त, मोहब्बत। लेकिन कुछ हुरूफ हैं जो इस्तिस्ना है, वो ता होती है उसके आखिर में, वो क्या है, मुज़क्कर होता है, मुअन्नस नहीं होता है वो लफ्ज़। तो वो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा। जैसे टे है, तो टे भी क्या है, ये जिस हर्फ के आखिर में हो वो मुअन्नस होता है। देखिए लिखा हुआ है रुकावट, दिखावट, लगावट, सजावट, हट वगैरह। देखिए अब इसी तरह हम दूसरे अल्फाज को भी आसानी के साथ समझेंगे। देखिए मैं नीचे करता हूँ थोड़ा जी। देखिए लिखा हुआ है जो अल्फाज तफ़ील के वज़न पर आते हैं वो मुअन्नस होते हैं। तफ़ील यानी इसका शुरू में ता हो, फ़ा की जगह साकिन हो, ऐन हो या साकिन हो, लाम हो, यानी 5 हरूफ हो और शुरू में ता हो, फ़ा की जगह क्या हो, साकिन, ये छोटा सा जज़म बना हुआ दाल की शक्ल में जो आपको दिख रहा है जी। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है तकदीर, तफसीर, ताज़ीम, तकरीर इत्यादि यानी वगैरह। शहतीर, तावीज़, खुर्शीद, ये खिंजीर, कश्मीर, इंजीर, ये लफ्ज़ क्या है, इसी के वज़न पर है, लेकिन ये मुअन्नस नहीं है, क्या है, मुज़क्कर हैं। देखिए बताया गया कि जिन अल्फाज के आखिर में क्या हो, अलीफ हो, वो अक्सर क्या होता है, वो अक्सर मुज़क्कर होता है। ये अक्सर व बेशतर का कायदा है। जैसे दरिया है, सहरा है, लेकिन ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसके आखिर में अलिफ है लेकिन वो मुज़क्कर नहीं, मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। डिस्क्रिप्शन में तमाम चीज़ों को मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। अगर उसका सही तलफ़ुज़, सही शब्द के साथ आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बोलिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और सही सब तमाम वर्ड का सही उच्चारण के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ आपको मैं पढ़ाऊंगा। जैसे जैसे लिखा हुआ है दुआ, सज़ा, जैसे मेरी दुआ कबूल हो गई, मुझे सज़ा मिली, है ना, इत्यादि। इसके अलावा और भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं जिसके ज़रिए से आप अगर सही पढ़ लेंगे इन अल्फाज को, इनको देखते हुए आप मुअन्नस और मुज़क्कर की पहचान सही और सटीक तरीके से कर सकते हैं। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरे तक भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी मदद कीजिए दूसरों तक पहुँचाने में। आज के लिए इतना ही। जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। खुदा हाफिज़।